پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پراپر ناؤن پر تھا، اور یہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ابسٹریکٹ ناؤن۔ ابسٹریکٹ جو ناؤنز ہوتے ہیں آر نیمز، وہ نام ہیں فور کے لیے، تھنگس چیزوں کے لیے، یو تم کانٹ سی نہیں دیکھ سکتے، یا نہ سن سکتے ہو، اور ٹچ یا ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ناؤن میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی کوئی چیز کا نام۔ ناؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام۔ اب آگے مزید جو گرامر والے ہیں نا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو آگے نا الگ الگ ٹائپس کر دی جائے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو خاص ہوں آپ کے لیے، انہیں پراپر ناؤن کہہ دیا جائے، ہے وہ بھی جگہ یا چیز کے نام ہی ہیں۔ اور ان میں جو ابسٹریکٹ ناؤن ہے، ایسے نام جو آپ ایسی چیزوں کے نام ہوں جن کو آپ نہ تو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ انہیں آپ سن سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز ہو، اس کا جو نام ہوگا نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ صحت ہو سکتی ہے، وہ یعنی کہ مایوسی ہو سکتی ہے، وہ خوشی ہو سکتی ہے، اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلتھ ہے، اسے بھی آپ جو ہے نا وہ ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہنگا جسے بھوک کو کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اسے بھی آپ فیل یا ٹچ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کا لفظی مطلب نا، ایبسٹریکٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی ارک نکالنا، یا کوئی اگر آپ کو کوئی چیز ٹاپک دے دیں تو اس میں سے اس کی سمری نکالنا، خلاصہ نکالنا، یہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جب بھی کہیں گرامر پر سننا ہے ابسٹریکٹ ناؤن، ایسے ناموں کو کہا جاتا ہے جو تو ہوتے ہیں تو کسی چیز کا نام ہی، لیکن انہیں ہم نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہم انہیں سن سکتے ہیں۔ اب جو کچھ اگزامپلس ہیں، جیسا کہ آپ کی فیلنگ جو ہوتی ہے اسے بھی اسی طرح ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح ہیپینس ہے، خوشی جو ہوتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، یہ صرف اگزامپلس ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی بھی جو بھی اس طرح کی چیز ہوگی، جس طرح کوئی آئیڈیاز وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، اسپیڈ ایک آئیڈیا کا نام ہے، اور فیم شہرت جو ہوتی ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی چیز ہو وہ ابسٹریکٹ ناؤن ہے۔